الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار مل گیا۔ سینٹ میں الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے بل کی مخالفت کی گئی۔ وزیر قانون نے کہا کہ قانون سازی اس ایوان کا اختیار ہے۔ 1973 میں الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا تھا۔ ضیاء الحق نے ترمیم کی کہ الیکشن تاریخ صدر دے گا۔ ملک میں آگے بڑھنے کے لیے احتساب کا عمل بہت ضروری ہے۔ آرٹیکل 209 کو غیر مؤثر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا کسی بھی جج کے خلاف شکایت دائر کی جائے تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں کہا کرپشن معاشرے میں اتنی پھیل چکی ہے کہ کوئی بھی کرپشن کو برا نہیں سمجھتا۔ کرپشن معاشرے کے لیے ناسور ثابت ہوتی ہے۔ مساجد اور تعلیمی اداروں میں بدعنوانی پر درس ہونے چاہیے۔ پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع کر کے کسی نے کیا کرنا ہے؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا ویب سائٹ کو انٹرویو، کہا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، بجٹ میں فنڈ بھی مختص کر دیا۔ ہمیں پنجاب میں کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کرنا چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات پر بانی تحریک انصاف کی گرفتاری تو ہوگی، منصوبہ بندی پر انہیں بھی سزا ملنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن اور ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت۔ جسٹس منیب اختر نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ کے دلائل آپ کی اپنی کہی ہوئی باتوں سے متصادم نظر آتے ہیں۔ کیس کی مزید سماعت 19 جون تک ملتوی۔ پاکستانی سیاسی معاملات سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستانی سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کے لیے ہے۔ پاکستانی عوام نے آئین کے مطابق خود فیصلے کرنے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان میں صحافیوں کو آزادی کے ساتھ کام کی اجازت ہونی چاہیے۔ جمہوری معاشروں میں آزاد میڈیا کا اہم کردار ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی عہدیداران کا انتخاب آج ہوگا۔ چناؤ چک شہزاد میں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ پر ہوگا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، لکھا کہ اجلاس کی صدارت مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور صدر نون لیگ شہباز شریف کریں گے۔ مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر مرکزی رہنما شریک ہوں گے۔ تحریک انصاف کے کسی رکن کو اغوا نہیں کیا گیا، ان کے فون نمبر کھلے ہوئے ہیں۔ سندھ کے وزیر محنت سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تحریک انصاف کے 30 لوگوں کے ووٹ ڈالنے کی ذمہ پیپلز پارٹی نہیں۔ الزامات بلا جواز ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان ضد کے گھوڑے پر سوار تھے، انہیں تعاون کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ ہم کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے سب سے رابطہ کریں گے۔ نو منتخب میئر کراچی مرتضی وہاب کا رات شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، جوہر چورنگی میں انڈس پاس کے کام کا معائنہ کیا۔ مرتضی وہاب کی انڈر پاس کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کہا انڈر پاس کی تکمیل سے عوام کو ریلیف ملے گا، ٹریفک کی روانی میں مدد ملے گی، شہر کی ترقی کا مشن لے کر نکلے ہیں۔ ٹھٹا بدین، حیدرآباد اور تھرپارکر سمیت مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ سمندری طوفان بیپرجوائے کیٹی بندر سے 125 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں موجود۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سمندری طوفان کمزور ہو کر شام تک ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ طوفان بھارتی ریاست گجرات کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ موسلادھار بارش حادثات میں 2 افراد ہلاک، درجنوں افراد زخمی، 30,000 سے زائد آبادی کا متاثرہ علاقوں سے انخلاء۔
طوفان کے بعد کی صورتحال، متاثرین کی گھروں کو واپسی کے انتظامات کا جائزہ آج لیا جائے گا۔ متاثرین کی 1-2 روز میں گھروں کو واپسی متوقع۔ طوفان کے خطرے کے پیش نظر ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ریسکیو آپریشن میں مسلح افواج نے سول انتظامیہ کے شانہ بشانہ بھرپور کردار ادا کیا۔ وزیر ماحولیات شہری رحمان نے ٹویٹ میں کہا، لوگوں کے بحفاظت انخلاء کے لیے کوششوں اور تعاون پر سب اداروں کا شکریہ۔ جب بھی ملک کے معروف تاجروں کی سانحہ 9 مئی کی مذمت، کہا شہداء کی وجہ سے ہمارے ملک کی جڑیں مضبوط ہیں، ہم ہر مشکل وقت میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلوچستان یوتھ ایسوسی ایشن کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، سانحہ 9 مئی کی مذمت، کہا قائد کے گھر میں تباہی کے مناظر دیکھ کر دل افسردہ ہے، عسکری اداروں کو کمزور کرنے کی سازش اور تخریب کاری وطن دشمنی اور بغاوت ہے۔ بانی تحریک انصاف کی وجہ سے میرے بھائی کا مستقبل تباہ ہو گیا، بلوچ ریجمنٹل سینٹر پر حملہ کرنے والے شرپسند محمد فیصل کے بھائی سہیل عباس کا بیان، کہا کہ تمام لوگ چیئرمین تحریک انصاف کے اشتعال انگیز اور جھوٹ کی سیاست سے ہوشیار رہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے باجوڑ محمد اور خیبر کے نوجوانوں کے لیے اسلام آباد میں کنسٹرکشن ٹیکنالوجی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں 2 مختصر دورانیہ کے کورسز، تینوں اضلاع کے 50 طلبہ نے 3 ماہ میں مشتمل کورسز کامیابی سے مکمل کیے۔ پاکستان آرمی کی برطانیہ میں شاندار ڈرل کارکردگی، رائل ملٹری اکیڈمی میں سینڈہرسٹ میں انٹرنیشنل پیس فکسنگ مقابلوں میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پاک فوج کے حوالدار نعمان کو بہترین انفرادی ڈرل سارجنٹ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ پی سی بی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات، چیئرمین پی سی بی کے تقرری پر تبادلہ خیال، وزیراعظم کی نجم سیٹھی کو کرکٹ کی مزید بہتری کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ اور کمرے کی دیوار پر پراسرار دستک، خوف اور دہشت سے بھرپور فلم کاپ ویب کا ٹریلر جاری، فلم 21 جولائی کو امریکہ میں ریلیز ہوگی۔